بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی دوستو، آج میں آپ کو سی آر او کے ریلیٹڈ جو کچھ انفارمیشن ہے وہ دوں گا۔ دوستو، جب بھی کسی شخص پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ شخص کرمنل ریکارڈ کے اندر آ جاتا ہے، چاہے وہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں کرمنل ریکارڈ اس کا بن جاتا ہے۔ تو سی آر او جو ہے وہ کلیئر بالکل نہیں ہوتا، یہ جو ہے اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ضمانت پہ ہے تو وہ ضمانت لکھا جائے گا، اگر شخص چلان ہو گیا ہے تو چلان بر ضمانت، جو بھی یعنی کہ اس کی سچویشن ہوگی، جو اس کا سٹیٹس ہوگا کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے، وہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ شو ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص چلان میں بری ہو جاتا ہے تو وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیسے کروائے گا، اس پروسیجر کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ایپلیکیشن موو کریں گے ایس پی کو، باخدمت جناب ایس پی سی آر او صاحب لاہور، درخواست برائے اپ ٹو ڈیٹ کیے جانے ریکارڈ سی آر او وغیرہ، یہ اس کا آپ ٹائٹل لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو لکھیں گے درخواست کا عنوان لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ سائل مسمی فلاں فلاں ولد فلاں فلاں سکنہ جہاں کا بندہ رہائشی ہے وہ لکھنا ہے، کا رہائشی ہوں میں، ایک مقدمہ نمبری یعنی جو مقدمہ کا نمبر ہوگا وہ مینشن کریں، با جرم زیر دفع یعنی کہ جس ایف آئی آر میں آپ الیج ہوئے ہیں اس کا سیکشن کہ کون سا جرم آپ پہ لگا ہے، مورخہ کب آپ پہ وہ ایف آئی آر ہوئی ہے، تھانہ کون سا ہے، یہ ساری ڈیٹیل مینشن کریں۔ لاہور میں ملزم تھا جو کہ بعد ازاں مجھے با عدالت جناب یعنی کہ اس عدالت کا آپ نام لکھیں گے جس عدالت سے آپ بری ہو چکے ہیں، سے بروئے حکم مورخہ یعنی کہ وہ تاریخ آپ نے لکھنی ہے جس تاریخ کو جج صاحب نے آپ کو بری کیا ہے، کو بری کر دیا گیا ہے، جو کہ اب نہ تو مجھ پر کوئی مزید مقدمہ یا سماعت زیر التوا ہے اور نہ ہی میں مزید کسی بھی مقدمہ میں ملوث یا پولیس کو مطلوب ہوں، تاہم ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے روزانہ کی بنیاد پر مجھے پریشانی کا سامنا ہے۔ استدعا ہے کہ میرا نام، اپنا نام مینشن کریں، ولد، اس کے بعد سکنہ کہ کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، کا ریکارڈ درج بالا مقدمہ نمبر با جرم مورخہ تھانہ سے ختم کر کے میرا ریکارڈ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ فرمایا جاوے تاکہ میں بآسانی اپنے روزمرہ کے فرائض سر انجام دے سکوں۔ این نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کاپی جو مصدقہ حکم نامہ ہے، عدالت، ایف آئی آر، انڈیکس، لف، درخواست حاضہ ہیں، یہ ساتھ لگانے ہیں۔ دوستو، سی آر او اپڈیٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بارہا دفعہ ڈولفن پولیس جو ہے ہماری وہ پکڑ لیتی ہے، ان کے ہاں آپ کا ریکارڈ شو ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ آپ کو دوبارہ سے متعلقہ تھانے کو دے دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک رات یا 2 راتیں وہاں پہ گزارنی پڑتی ہیں۔ تو بعد میں پھر پتہ چلتا ہے یہ بندہ تو ضمانت پہ تھا یا بری ہو چکا ہے یا جو بھی آپ کا سٹیٹس چل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بہت ساری ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک نااہلی سمجھیں یا جو بھی سمجھ لیں، کیونکہ ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے اور ان کو سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت آج کل امپورٹنٹ ہے کہ سی آر او جو ہے وہ کلیئر کروایا جائے، تاکہ کلیئر سے مراد میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سٹیٹس کے ساتھ لائف ٹائم ہی چلنا ہے، وہ اس لیے چلنا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ صرف آپ کا یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ بری ہو چکے ہیں یا ضمانت پہ ہیں یا جو بھی آپ کا سٹیٹس چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اشتہاری ہو جاتا ہے تو وہ اشتہاری ہو جاتا ہے۔ ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے یہ ساری ایپس بنائی ہوئی ہیں جو ڈولفن والوں کے پاس ہیں، اور وہ ڈولفن والے جو ہیں وہ کسی بھی بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں تم پہ تو یہ فلاں مقدمہ ہے، اس میں تم مطلوب ہو، تو اس میں پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلم یہ بنتی ہے کہ آپ 5 سے 10 ہزار روپیہ ان کو دے کے پھر آتے ہیں، یا پھر آپ کو رات گزارنی پڑتی ہے حوالات میں جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے۔ تو سی آر او کو فوری طور پہ اپڈیٹ کروائیں اگر آپ بری ہو چکے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے، آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کلیئر نہیں ہوگا، اپ ٹو ڈیٹ ہوگا۔
सिर्फ अप टू डेट आपने करवाना है। इसके बाद दोस्तों इसके लिए मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, वो कौन से होते हैं? वो है जी स्टाम्प पेपर, बयान हल्फी जिसे हम कहते हैं, वो आपने लेना है, एक बयान हल्फी, उस पर आपने ये एप्लीकेशन तहरीर करनी है। उसके बाद है जी शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपकी, फिर FIR की कॉपी, FIR की कॉपी पे भी आपने थाने की जो स्टैंप है वो लगवानी होती है, वो साथ लेनी है। इसके बाद है इंडेक्स FIR, जिस पर अदालती फैसला दर्ज हुआ और थाना मुतलका की मोहर जब्त हो, तो ये भी आपको थाने से मुतलका जो थाना होता है जहाँ से आप बरी हुए हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए। इसके बाद अदालती हुक्म की मुसद्दका नकल, यानी कि जो जज साहब ने आपको बरी किया है, एक्विट किया है, वो जज का फैसला, उसकी अटेस्टेड कॉपी आपने अदालत में अप्लाई करनी है, वो आपको देंगे। वो ये सारे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करने हैं और उसके बाद फिर आपने SP को एप्लीकेशन मूव करनी है कि ये जो है मेरा अप टू डेट किया जाए। पुलिस मुझे 12 दफ़ा तंग ना करे, नाके पे रोके तो मुझसे किसी किस्म का कोई मुतालबा ना करे, थाने जाने का मुतालबा ना करे, रिश्वत का मुतालबा ना करे। तो दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।